اسلاف کے نزدیک اپنے رزق کا اہتمام کرنا۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارا آسمان تانبے کا اور ساری زمین سیسے کی ہو جائے پھر بھی میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو میرے خیال کے مطابق میں مشرک ہوں گا۔ منقول ہے کہ جس نے آنے والے کل کی روزی کا اہتمام کیا اور آج اس کے پاس آنے والے کل کی خوراک موجود ہو تو اس پر ایک گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار دن کے آغاز میں ہی رات کے کھانے کا اہتمام کرنے لگے تو اس پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا روزے دار کے روزے میں نقص پیدا کر دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بصرہ میں ایک بہت بڑے قبرستان کو جانتا ہوں جس کے مردوں کو صبح و شام جنت سے ان کا رزق دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے جنتی گھروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں مگر ان پر غم و کرب کی ایک ایسی کیفیت طاری ہے کہ اگر وہ غم اور کرب تمام بصرہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب مر جائیں گے۔ عرض کی گئی اور وہ غم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب وہ صبح کا کھانا کھا لیتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ شام کو کیا کھائیں گے، اور جب شام کا کھانا کھا لیتے تھے تو کہتے تھے کہ صبح کو کیا کھائیں گے۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انہیں توکل میں سے کچھ حاصل نہ تھا۔ توکل کے مقامات کیا ہیں؟ یہ مقامات توکل کی فضیلت پر مشتمل ہیں، اور ان سے بلند تر جو مقام ہے ان کا کسی بھی ویڈیو میں ذکر کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ان کا تعلق صدیقین کے مکاشفے اور عارفین کے مشاہدے سے ہے۔ مثلا اللہ عز و جل نے انہیں اسم اعظم سے آگاہ فرما کر کلمہ کن کا مقام عطا فرمایا، یعنی وہ آنے والے زمانے میں جس شے کے ہونے کا ادراک کرتے ہیں وہ فوراً ہو جاتی ہے، مگر انہوں نے کان یعنی تقدیر کے لکھے پر یقین ہونے کی وجہ سے کن کے استعمال میں کوئی رغبت نہ رکھی، اس لیے کہ ان کا اپنے پروردگار پر کامل بھروسہ تھا۔ نیز انہیں اس بات سے بھی حیا آئی کہ وہ اس کلمے کی طاقت کا قدرت باری تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرے اور اپنے رب کی تقدیر سے غافل ہو جائے، یا اس کے کلمہ کن کہنے میں اس کی مشابہت اختیار کرے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے رب کی تدبیر زیادہ پختہ اور یقینی تھی اور وہ انجام سے بھی خوب آگاہ و باخبر تھے۔ یہ لوگ ہماری استطاعت اور علم سے حد درجہ زیادہ اللہ عز و جل کی عظمت و بزرگی سے آگاہ ہیں۔